قیامت کے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں تک، کسی کا پیٹ تک، تو کسی کا منہ تک آیا ہوگا۔ اس دن کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ ایک دوسرے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ چلیے جانتے ہیں وہ 7 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے۔ پہلا، عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہوگی۔ دوسرا، وہ نوجوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ تیسرا، وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں لگ کر بھی وہ نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نماز ادا کرنے میں یہ کام رکاوٹ نہ بنے۔ چوتھا، وہ 2 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوست بنے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کے بیچ بات چیت ایسی ہوتی ہے کہ دین کے کاموں کو آگے کیسے بڑھایا جائے، اور جب جدا ہوتے ہیں تب بھی اسی حال میں ہوتے ہیں کہ دین کے کام کو انجام دیا جائے۔ پانچواں، وہ شخص جو زنا، بدکاری سے بچے، جس کو کوئی حسین و خوبصورت عورت گناہ کرنے کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کے پاس نہ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کا اتنا ڈر کہ موقع ملنے کے باوجود بھی گناہ کرنے سے بچے۔ چھٹا، وہ شخص جو چھپ کر صدقہ کرے، یعنی ایسا شخص جو اتنا چھپا کر خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ لوگوں کو بتانے اور جتانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے۔ ساتواں، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، وہ شخص جو جب بھی اکیلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور احسان کو یاد کر کے روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچائے اور جنت کا حقدار بنائے۔ آمین۔